السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، ہماری کتاب حصہ 2 کا چپٹر نمبر 11 دودھ کے دانت، آج ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے کہ دودھ کے دانت کیا ہوتا ہے اور کس عمر میں دودھ کا دانت آتا ہے۔ ان تمام چیزوں کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ چلیے ہم چپٹر شروع کرتے ہیں بغیر دیر کیے ہوئے۔ اس سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ اردو پڑھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا جب آپ پورا چیپٹر اچھے سے دیکھیں گے اور اچھے طریقے سے سنیں گے اور ایک ایک لفظ، ایک ایک لائن غور سے سنیں گے، دیکھیں گے اور ساتھ ساتھ پڑھیں گے تو آپ کو اردو پڑھنا آ جائے گا اور اردو پڑھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ میں پھر سے آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنے پاس کتاب رکھ لیجیے، ایک بک رکھ لیجیے۔ جیسے میں پڑھاتا ہوں ویسے ہی اس کو آپ دیکھتے چلے جائیے اور بعد میں بھی آپ اس کی ریٹنگ کیجیے۔ ایک دن ساجد اسکول آیا، ایک دن ساجد اسکول آیا، ہم نے دیکھا کہ اس کا ایک دانت غائب ہے، ہم نے دیکھا کہ اس کا ایک دانت غائب ہے۔ ہم سب ہنسنے لگے۔ عامر نے کہا، ساجد کا دانت تو چوہا لے گیا۔ عامر نے کہا، ساجد کا دانت تو چوہا لے گیا۔ جمیل بولا، چوہا نہیں، چیل لے گئی ہوگی۔ جمیل بولا، چوہا نہیں، چیل لے گئی ہوگی۔ اور اسکول میں جب بچے جاتے ہیں تو اس کے اندر کوئی ایسی چیز پائی جاتی ہے تو تمام بچے اس کے مذاق اڑانے لگتے ہیں۔ یہ ہر اسکول میں ہوتا ہے، اسی طریقے سے یہاں بھی ہوا۔ طارق نے کہا، نہیں، اسے کووا لے اڑا۔ طارق نے کہا، نہیں، اسے کووا لے اڑا۔ اس کو کووا پڑھیں گے، لے اڑا۔ اتنے میں ماسٹر صاحب کلاس میں آئے۔ اتنے میں ماسٹر صاحب کلاس میں آئے۔ انہوں نے بھی دیکھا کہ ساجد کا ایک دانت کم ہے۔ انہوں نے بھی دیکھا کہ ساجد کا ایک دانت کم ہے۔ سب بچے ہنس رہے ہیں، سب بچے ہنس رہے ہیں۔ اس کو پڑھیں گے، ہنس رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر ماسٹر صاحب کہنے لگے، یہ دیکھ کر ماسٹر صاحب کہنے لگے، اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے؟ اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے؟ یہ تو ہوتا ہی ہے۔ دودھ پینے کے زمانے میں بچوں کے جو دانت نکلتے ہیں، اس کو پڑھیں گے دودھ پینے کے زمانے میں بچوں کے جو دانت نکلتے ہیں انہیں دودھ کے دانت کہتے ہیں، انہیں دودھ کے دانت کہتے ہیں۔ جب عمر 6-7 سال کی ہو جاتی ہے، جب عمر 6-7 سال کی ہو جاتی ہے، دودھ کے دانت گرنے لگتے ہیں، پھر نئے اور مضبوط دانت نکل آتے ہیں، پھر نئے اور مضبوط دانت نکل آتے ہیں۔ عامر بولا، میرا بھی ایک دانت ہل رہا ہے۔ عامر بولا، میرا بھی ایک دانت ہل رہا ہے۔ ماسٹر صاحب نے سمجھایا، اسے ہاتھ نہ لگاؤ۔ ماسٹر صاحب نے سمجھایا، اسے ہاتھ نہ لگاؤ، وہ اپنے آپ گر جائے گا۔ اس کو پڑھیں گے، گر جائے گا، گڑ جائے گا نہیں، گر جائے گا، وہ اپنے آپ گر جائے گا۔ ہاں، یہ بات بھی یاد رکھو، نئے دانت کو نکلنے دو، نہ اسے چھیڑو۔ یہ بات بھی یاد رکھو، نئے دانت کو نکلنے دو، نہ اسے چھیڑو، نہ زبان سے ٹھیلو ورنہ وہ ٹیڑھا ہو جائے گا۔ یہ بات بھی یاد رکھو، نئے دانت کو نکلنے دو، نہ اسے چھیڑو، نہ زبان سے ٹھیلو ورنہ وہ ٹیڑھا ہو جائے گا۔ اس کو پڑھیں گے، ٹیڑھا ہو جائے گا۔ اس کو پڑھیں گے، ٹھیلو۔ ٹے میں دو چشمی ہلا گا، ٹھے یا ٹھیلو۔ ایک بات اور یاد رکھو، اپنے دانتوں کو مسواک، منجن یا برش سے روزانہ صاف کیا کرو۔ ایک بات اور یاد رکھو، اپنے دانتوں کو مسواک، منجن یا برش سے روزانہ صاف کیا کرو۔ دانت گندے رہیں گے تو منہ سے بدبو آئے گی۔ دانت گندے رہیں گے تو منہ سے بدبو آئے گی۔ دانتوں میں درد ہوگا، دانتوں میں درد ہوگا، ان میں کیڑے پڑ جائیں گے، ان میں
کیڑے پڑ جائیں گے۔ دانت بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرو اور انہیں صاف رکھا کرو۔ دانت بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرو اور انہیں صاف رکھا کرو۔ دانت واقعی میں اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، اگر زبان میں دانت نہ ہو تو ہمارے لیے کھانا دشوار ہو جائے گا۔ اب اسی چپٹر میں کچھ الفاظ ایسے آئے ہیں جس کا معنی ہم یہاں دیکھیں گے۔ معنی اور ارشادات۔ غائب، غیر موجود، چھپا ہوا، پوشیدہ، یعنی موجود نہ ہونا۔ ہاتھ لگانا، چھونا، چھیڑنا، چھونا، ہاتھ لگانا۔ ٹھیلنا، دھکا دینا۔ نعمت، انعام دی ہوئی چیز۔ اسی چپٹر میں کچھ سوالات بنتے ہیں جس کا جواب ہم دیں گے، چلیے دیکھتے ہیں۔ مشق، جواب دیجیے۔ بچے کیوں ہنس رہے تھے؟ ساجد کا ایک دانت غائب تھا اس لیے بچے ہنس رہے تھے۔ کن دانتوں کو دودھ کے دانت کہتے ہیں؟ دودھ پینے کے زمانے میں جو دانت ہوتے ہیں اسے دودھ کے دانت کہتے ہیں۔ نئے نکلنے والے دانت کو چھیڑنے اور ٹھیلنے سے کیا ہوتا ہے؟ وہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے۔ نئے نکلنے والے دانت کو چھیڑنے اور ٹھیلنے سے وہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے۔ دانت گندے رہیں گے تو کیا ہوگا؟ کیڑے پڑ جائیں گے، بدبو آئے گی۔ دانتوں کو کس چیز سے صاف کیا جاتا ہے؟ منجن، برش۔ ضد لکھیے۔ ضد کے معنی آتا ہے اپوزٹ، مطلب اس کا الٹا، جیسے صبح ہے تو شام، دن ہے تو رات، یہ ہوئے ضد، ازداد۔ چلیے دیکھتے ہیں لفظ ضد۔ لفظ ضد دیکھیے، جیسے ٹیڑھا، سیدھا، دن، رات، یہاں رات لکھ دیں گے، کم، زیادہ، صاف، گندا، ہنسنا، رونا، خوشبو، بدبو، یہ ہوئے ضد یعنی اس کا الٹا، اپوزٹ۔ دیکھیے سین، شین اور اس کو ملانے کی شکلیں، یعنی سین اور شین کو کتنے طریقے سے ہم ملا کر پڑھ سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں، اس کے بارے میں اس میں بتایا گیا ہے۔ لفظ بنائیے، جیسے سین الف تا، سات۔ دیکھیے سین جوڑ الف جوڑ جیم جوڑ دال برابر ساجد۔ شین جوڑ الف جوڑ دال جوڑ یا برابر شادی، جو سب کی ہونے والی ہے۔ سین جوڑ الف جوڑ لام برابر سال۔ شین جوڑ واو جوڑ قاف برابر شوق، ہم سب کا شوق ہوتا ہے کہ ہم شادی کریں۔ سین جوڑ واو جوڑ را جوڑ جیم برابر سورج۔ شین جوڑ الف جوڑ ہا جوڑ دال برابر شاہد۔ چلیے آج یہ چپٹر مکمل ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔